أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. خلاصہ رکوع نمبر 2. دوسرا کفار کا قسم منافق ہے. من اسر الکفر وجہر بالایمان. یہ لوگ رہتے تو مومنین کے ساتھ ہیں، ان کا ظاہر ایمانداروں کے ساتھ ہے، لیکن ہمدردی ان کی کفار سے. ان کافروں کو قتل نہیں کرنا، کیونکہ ظاہر میں یہ مسلمانوں میں شامل ہیں، مومنین میں شامل ہیں، تو ان کے فتنوں کو، سازشوں کو، منصوبوں کو سمجھنا ہے تاکہ ان کے دھوکے میں نہ آئے، لیکن ان کو مارنا اور قتل کرنا نہیں ہے. ظاہر میں ان سے سلوک مسلمانوں والا کرنا ہے، نکاح میں، طلاق میں، شادی غمی میں، کفن دفن میں، تمام امور میں مسلمانوں کی طرح ان سے کرنا سلوک. لیکن ان کے منصوبوں کو نگاہ میں رکھنا ہے تاکہ یہ لوگ کوئی نقصان نہ دیں. قتل کیوں نہیں کرنا؟ ہے کافر فی الدرک الاسفل من النار، آگ کے آخری درجے میں ہوں گے. لیکن اگر ان کو قتل کیا جائے تو اسلام بدنام ہوگا، مسلمان بدنام ہوں گے. بیرونی دنیا یہ کہے گی کہ اپنوں کو قتل کر رہے ہیں. ان کو کیا سمجھ کے یہ دل کے کافر ہیں یا مومن ہیں؟ وہ ظاہر مومن ہیں. تو وہ لوگ جو دور سے اسلام کے قریب آنا چاہتے ہیں، مومنین کی صحبت میں آنا چاہتے ہیں، نبی کے قریب آنا چاہتے ہیں، وہ نہیں آئیں گے. تو ان کے اسلام کے لیے ان کا قتل رکاوٹ بنے گا، اس لیے ان کو قتل نہیں کرنا. جتنی سازشیں کی، ایک منافق کو حضرت عمر نے قتل کیا، باقی ان میں سے کسی کو قتل نہیں کیا. ڈرایا گیا، دھمکایا گیا کہ اگر تم یہ شرارتیں کرو گے تو قتل ہو جاؤ گے. اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، کہ پھر جہاں ملو گے تمہیں قتل کر دیا جائے. لیکن ان کو قتل نہیں کیا. آج یہی کچھ ہو رہا ہے. کہ یہ شیعہ سنی فساد
کہ شیعہ مسلمانوں کو مارتے ہیں، قتل کرتے ہیں، ان کے مساجد پر حملہ کرتے ہیں، اور مسلمان ان کی مساجد پر حملہ کرتے ہیں، اور یہ ذریعہ بنتا ہے جو عالمی قوتیں ہیں کہ مسلمان دہشت گرد ہے، یہ تو اپنوں کو مار رہا ہے، مسجدوں کو مار رہا ہے، نمازوں کو مار رہا ہے، تو دنیا یہ تصور کرتی ہے کہ اسلام دہشت گردی کا نام ہے، اور یہ ایک تشہیر پروپیگنڈا کہ دنیا کو اسلام سے دور رکھنے کا ذریعہ بنتا ہے کہ یہ تو دہشت گرد ہے۔ رحیم یار خان کا ایک ساتھی بیرون ملک رات کو ریل گاڑی پہ سفر کر رہا تھا، سخت سردی تھی، اس کے پیچھے دو بیٹھے تھے غیر مسلم میاں بیوی، ان کے پاس کپڑا نہیں تھا، دفاع سردی کے لیے وہ لرز رہے تھے، کانپ رہے تھے سردی میں۔ آگے یہ مسلمان بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ میرے پاس کمبل ہے، کپڑا ہے، کہو تو میں دے دوں۔ تو انہوں نے کہا دے دوں، آتو نہیں، اس نے ان کو دے دیا۔ باتیں چل پڑی تو وہ کہتے کہ آپ مسلمان ہو؟ کہتے ہاں، ہم نے تو سنا ہے مسلمان بڑے دہشت گرد ہیں، اپنے مسجدوں میں مارتے ہیں، اپنے نمازیوں کو مارتے ہیں، اور تم سے اہل ترس ہو۔ تو اس نے کہا ہمارے خلاف تو یہ پروپیگنڈا ہے، ہم تو اہل ترس ہیں، رحم دل ہیں، رحم کھاتے ہیں انسانوں پر۔ تو اس نے ان کا ایڈریس لکھ لیا۔ بعد میں وہ اپنے ملک میں جانے کے بعد پھر پاکستان آیا اس کو ملنے کے لیے کہ آپ تو اچھے لوگ ہیں، رحم دل لوگ ہیں۔ تو یہ ان کے پاس ایک ذریعہ ہے مسلمانوں سے لوگوں کو دور رکھنے کا۔ آج نیٹ ہے، نیٹ میں ہر شخص کی دلیل، ہر مذہب کی دلیل موجود ہے، ہر ایک اپنے اپنے دلائل دے رہا ہے، اور ان کے نوجوان اس کا مطالعہ کر رہے ہیں، اسلام کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور وہ اسلام کے مطالعے کے بعد اسلام کے قریب ہیں کہ یہ تو سچا مذہب ہے، صحیح مذہب ہے، مدلل مذہب ہے۔ اب ان قوتوں کو، ان نوجوانوں کو روکنے کے لیے کوئی ان کے پاس دلیل نہیں ہے، صرف یہی ہے کہ یہ دہشت گرد ہے، یہ اپنوں کو مارتے ہیں، اس وجہ سے ان کو دور رکھے۔ تو یہ ہمارے خلاف ایک سازش ہے کہ شیعہ سنی کو لڑا کر ان کے مسجدوں پہ حملے کر کے باقی دنیا کو اسلام سے دور رکھا جائے۔ خلفاء کے زمانے سے شیعہ آ رہا ہے، ان کے ساتھ خلفاء نے گزارا کیا ہے، اور ہر ملک میں ہے، پرانا مذہب ہے۔ اب ان کو ہم مٹا نہیں سکتے، ختم نہیں ہو سکتے۔ یہ قادیانیوں کی طرح نہیں ہے کہ خاص خطے میں، خاص علاقے میں ہیں، یہ تو ساری دنیا میں ہے۔
اس لیے دلائل سے ان سے بات کرنی چاہیے۔ دلائل سے ہمیشہ علماء نے شیعہ کے مناظرے بھی کیے ہیں، ان کے خلاف کتابیں بھی لکھی ہیں، باتیں بھی کی ہیں، کر بھی رہے ہیں، لیکن بندوق، تلوار اور یہ چیزیں نہیں اٹھانی چاہیے۔ اگر یہ اٹھاؤ گے ختم تو نہیں کر سکو گے۔ نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ بیرونی دنیا نئے مسلمانوں کے قریب آنے کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے یہ ذریعہ بنائیں گے، رکاوٹ، کہ یہ دہشت گرد ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے منافقین کو قتل نہیں کیا، ہر ان کی سازش کا جواب دیا لیکن قتل نہیں کیا۔ الذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا، مدینے کا ایک منافق جو پھر وہ کافر تھا، ابو راہب، وہ اسلام کے خلاف جنگیں لڑتا رہا۔ جب یہ سارے علاقے فتح ہو گئے تو وہ پھر روم چلا گیا، وہاں سے وہ سازش کرتا تھا۔ تو اس نے منصوبہ بنایا عبداللہ ابن ابی منافق کے ساتھ کہ میں یہاں سے آدمی بھیجوں گا جاسوس، ان کے لیے جگہ متعین کرو، کہاں رہیں وہ۔ تو عبداللہ ابن ابی نے کہا ہم مسجد بنا لیتے ہیں، آ کر اس مسجد میں رہیں گے۔ تو پھر نبی علیہ السلام کی خدمت میں آیا کہ حضرت ہم ایک مسجد بنانا چاہتے ہیں، ان اردنا الا الحسنى، جو مسجد قباء ہے وہاں ہاں کچھ دور پڑتی ہے ہم سے، وہاں پہنچنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے، تو ہم نئی مسجد بنا لیں گے، آپ چلیں دعا کریں۔ آپ تبوک کی تیاری کر رہے تھے، اب تو میں تبوک جا رہا ہوں، واپس آؤں گا تو پھر تمہاری مسجد میں دعا کروں گا۔ واپس آئے تو قرآن آ گیا، الذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ، دشمنوں کے لیے ایک یہ چھاونی بن رہی ہے، ادھر آ کر یہ لوگ رہیں گے اور آپ کے خلاف منصوبے بنائیں گے۔ تو اس مسجد کو اڑا دیا گیا۔ اتنے بڑے انہوں نے منصوبے بنائے، آپ نے بلایا، معافی مانگ لی، بس چھوڑ دیا، مارا نہیں، قتل نہیں کیا۔ سفر میں نوجوانوں کا اختلاف ہو گیا، انصار اور مہاجرین کا۔ عبداللہ ابن ابی ساتھ تھا، تو اس نے اس واقعے کو غنیمت سمجھتے ہوئے کہہ دیا کہ ہمیں مدینہ پہنچنے دو، لا یخرجن الاعز منها الاذل، یہ بھٹکتے ہوئے آئے ہیں، نہ ان کا گھر ہے، نہ بچے ہیں، نہ اقبال ہے، ہم ان کو خدمت کر رہے ہیں، ان کو روٹیاں دے رہے ہیں، ذلیل لوگ ہیں، ہم عزت والے ہیں، جب مدینے جائیں گے ان کو نکالیں گے، تحریک چلائیں گے کہ یہ مہاجر لوگ یہ اپنے وطن سے بے وطن ہو کر یہاں ہمارے ہاں ہمیں روب جماتے ہیں، ان کو نکالیں گے۔ اور لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، کہا مدینے والوں ان مہاجرین پر خرچ نہ کرو، بھاگ جائیں گے۔ یہ سازش کی۔ ایک نوجوان صحابی سن رہے تھے، اس نے آ کر نبی علیہ السلام کو بتا دیا، آپ نے بلایا عبداللہ ابن ابی کو، کیا ماجرا ہے؟ اس نے واہ حضرت کمال ہے،
ہم ان کی خدمت کرتے ہیں، ہم ان کو پالتے ہیں، ہم ان کو روٹیاں دیتے ہیں، ہمارے خلاف اتنا بڑا جھوٹ میں نے تو نہیں کہا واللہ۔ آپ نے اس پر اعتبار کیا۔ صحابی کہتا ہے کذبنی وصدقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری تکذیب کی، اس کو سچا مان لیا، جھوٹ کو۔ قرآن اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، سورۃ نازل ہوئی، اور انہوں نے کہا ہے کہ مہاجرین یہ بے عزت لوگ ہیں، ان کو نکالیں گے۔ پھر آگے کہتا بس غلطی ہوگی، معافی، معاف کر دیا۔ ایسا عبداللہ ابن ابی کا بیٹا، اس کا نام بھی عبداللہ ہے، وہ مخلص صحابی ہے۔ منافق کی نسل نہیں ہوتی، خود منافق ہے، آگے منافق نہیں ہے۔ وہ تلوار لے کر اپنے گھر کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا۔ کیسے تو نے کہا ہے کہ ہم نکالیں گے مہاجرین کو، بے عزت لوگ ہیں، گھر میں نہیں آ سکتا۔ باپ کو کہا، عبداللہ ابن ابی کو کہا گھر میں نہیں آ سکتا، تیرا گھر ہے، مہاجرین کو نکالتا ہے۔ آ گیا آپ کے پاس، بیٹا گھر نہیں آنے دیتا، آپ اسے سمجھائیں۔ آپ نے بلایا، عبداللہ چھوڑ دے، جانے دے، جو کچھ کہا ہے میں نے معاف کر دیا، ٹھیک ہے۔ پھر گیا تو پھر تلوار لیے کھڑا تھا، کہے انا اذل وہم اعز، میں ذلیل ہوں، مہاجر عزت والے ہیں۔ یہ کہے گا تو گھر آئے گا، ورنہ نہیں آئے گا۔ تو کہہ دیا انا اذل وہم الاعزون، میں ذلیل ہوں، اپنے گھر میں نہیں جا سکتا، ان کو نکالتا ہے۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ، کچھ ایسے منافق ہیں پکے، آپ ان کو سمجھتے نہیں ہیں، میں جانتا ہوں۔ اتنے ہوتے ہوئے پھر بھی کسی کو قتل نہیں کیا، ان کو الگ نہیں کیا، صرف اتنا ہوا کہ لا تصلی علیہم ولا تقم علی قبرہم، کہ منافق کا تو نے جنازہ نہیں پڑھنا۔ عبداللہ ابن ابی کا پڑھ لیا، بعد میں روکا۔ تو صرف نبی کو حکم ہے کہ منافق کا جنازہ نہیں پڑھنا، باقی امت کو نہیں ہے۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ آج کے شرک میں مبتلا لوگوں کو منافق کہتے، کافر نہیں کہتے۔ وہ مشرک جو تھے وہ تو نبی کو نہیں مانتے تھے، قرآن کو نہیں مانتے تھے، قیامت کو نہیں مانتے تھے، اسلام کی کسی چیز کو نہیں مانتے، وہ مشرک تھا، کہتے ہم ابراہیمی ہیں۔ یہ قرآن مان کر شرک کرتا ہے، حدیث مان کر شرک کرتا ہے، نبی مان کر شرک کرتا ہے، تو یہ منافق ہے۔ دل میں تو شرک ہے ان کے، لیکن ظاہر میں یہ اقرار کرتے ہیں، تو یہ منافق ہے۔ منافق کے احکام مسلمان کے ہیں، لہذا ان کی ذبیحہ بھی حلال، نکاح بھی جائز، جنازہ بھی جائز، قبرستان مسلمانوں میں دفن کرنا بھی جائز، سارے احکام مسلمانوں کے ہیں۔ لیکن آخرت کے لحاظ سے عذاب بھی ہے، کافر ہے۔ آئے سمجھ شریف کچھ ایسا مفتی نہ بنو جس فتوے کے اصول کو توڑ دو، ختم کر دو۔
فتوے کے اصول ہیں، ان اصولوں پر چلو۔ شیعہ میں 2 طائفے ہیں، ویسے تو یہ 12 قسمیں ہیں، ان میں کوئی تفضیلی ہے، کوئی زیدی ہیں، اس کے علاوہ ہیں امامیہ ہیں، جو اس قرآن کو قرآن نہ مانے وہ تو پکا کافر ہے۔ ان کے عوام تو قرآن مانتے ہیں، قرآن کی قسمیں دیتے ہیں، خواص جو ہے ان کا مولوی وہ نہیں مانتا، وہ کہتا ہے یہ قرآن نہیں ہے۔ اس لیے ہر ایک کا ایک حکم نہیں، ایک فتویٰ نہیں ہے۔ شیعہ تو 12 یا 14 قسم ہے، سب شیعہ ہے، شیعہ کے لفظ پر فتویٰ نہیں ہے۔ فتویٰ ہے تو جو قرآن کا منکر ہو، جو ضروریات دین کا منکر ہو، اس پر فتویٰ ہے، کوئی ہو، اس میں شیعہ ہے، کوئی سنی ہے، کوئی ہے، ضروریات دین کا انکار کرے گا تو کفر آئے گا۔ لیکن لفظ شیعہ پر فتویٰ نہیں ہے کہ شیعہ تو عام چیز ہے، ایسا میں شریف۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اب اس دوسرے رکوع میں منافقین کا تذکرہ ہے، ان کی خباثتوں کا بیان ہے، ان کے لیے ہدایت کی تلقین ہے، لیکن سمجھانا ہے کہ منافق کا آخر حسرت حیرانگی ہے، لہذا ان کے سازشوں سے آگاہ رہو۔ پڑھو خلاصہ رکوع نمبر 2۔ منافقین درپردہ کفار کے ہم نوا اور اسلام کی ترقی پر ناخوش ہیں۔ جو جو اسلام ترقی کرے گا ان کا غصہ بڑھتا جائے گا، لیکن ان کا انجام حسرت اور تحیر کے سوا کچھ نہیں ہوگا، بلکہ متقین کے لیے اولئک هم المفلحون کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ منافق جو سازشیں کریں کچھ نہیں، ایک دن ان کو حیرانگی ہوگی، حسرت ہوگی، اور مومنین کامیاب ہوں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ کچھ لوگوں سے، من وہ لوگ ہیں جو کہتے ہم ایمان لے ساتھ اللہ اور پچھلے دن کے۔ مبدا اللہ ہے اور آخری ایمان کی چیز یوم قیامت ہے۔ طرفین کا ایمان مانا کل کا ایمان ہے، تو ہم پورے مومن ہیں۔ اللہ نے فرمایا وما ہم بمؤمنین، نہیں ہیں یہ ایمان والے، یعنی اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ لکھا ہوگا قسم دوم یعنی منافقین، خباثت اول، دعوی ایمان میں جھوٹے ہیں۔ پہلی ان کی خباثت کے دعویٰ کرتے ایمان کا ہے نہیں۔ کیوں دعویٰ کرتے ہیں؟ غرض یخادعون اللہ والذین آمنوا، خداع ہے دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنا، دھوکہ ہے۔ دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنا یہ خداع ہے۔ تو یہ مومنین سے جو دوستی کا اظہار کرتے ہیں، اصل میں ان کا ہے دشمنی۔ اور مومن اللہ کا پیغام دیتا ہے تو مومن سے دشمنی اللہ سے دشمنی ہے، مومن سے دھوکہ اللہ سے دھوکہ ہے، اللہ سے کوئی دھوکہ کر نہیں سکتا، تو لہٰذا یہ اپنے آپ دھوکے میں پڑ رہے ہیں۔ ایسا سمجھ رہے؟ کیوں دعویٰ کرتے ہیں؟ مسلمانوں سے دشمنی کا خفیہ ارادہ ہے کہ ان کے اندر رہ کر ان کی دشمنی کرنی ہے،
اور مومن تو اللہ کا پیغام دیتا ہے. مومن کی دشمنی یخادعون اللہ، اللہ کی دشمنی ہے. تو جو اللہ کے ساتھ دھوکہ کرے وہ اپنے آپ سے دھوکہ کرتا ہے. خدا کو تو کوئی نقصان نہیں دے سکتا. کچھ آ رہا ہے دماغ میں؟ غرض از دعوی ایمان یخادعون اللہ، دھوکہ کرتے ہیں اللہ سے، یعنی ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے. یہ مومنین سے دشمنی چھپاتے ہیں. تو پھر وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. مومن سے دشمنی اللہ سے دشمنی ہے. جو اللہ سے دشمنی کرے وہ اپنا نقصان کرتا ہے، خدا کا تو کچھ نہیں ہوگا. وما یخدعون، اور نہیں دھوکہ کرتے مگر اپنی ذاتوں کے ساتھ. وما یشعرون، اور ان کو شعور بھی نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اپنے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، دوستی کر رہے ہیں. یہ دھوکہ بازی، یہ دل میں دشمنی ظاہر میں دوستی کا اظہار، اصل میں ان کے دل میں کفر کی بیماری ہے. اور یہ بیماری مومنین کی ترقی سے بڑھتی ہے. غصہ آتا ہے، جلتے ہیں اسلام کی ترقی پر، اور اللہ تعالیٰ اسلام کو اور ترقی دے کر ان کو اور بیمار کرتا ہے. فی قلوبہم مرض، ان کی دلوں میں بیماری ہے، یعنی اسلام کی ترقی پر دل جلن میں مبتلا ہیں، جلتے ہیں. رات دن اس پریشانی میں کہ اسلام وہ آ گیا، وہ بستی مسلمان ہو گئی، وہ شہر مسلمان ہو گیا، وہ سردار مسلمان ہو گیا. رات دن اسی پریشانی میں. فزادہم اللہ مرضا، بڑھاتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی بیماری کو، اسلام کو اور ترقی دیتا ہے. جتنی ترقی اتنا یہ بیمار. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، علیم بمعنی مولم، عذاب دردناک، یعنی عذاب کو اپنے آپ سے درد ہے تو سخت ترین عذاب ہے. تو منافق جتنا جلتا جائے گا دنیا میں، وہ تو ایک سزا ہے اس کو، آخرت میں اس کے لیے عذاب علیم ہے. لہذا یہ دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں. آپ مبتلا عذاب میں ہو رہے ہیں، اللہ کو کیا دھوکہ دے سکتے ہیں. زیادہ متعدی باب ہے دو مفعولوں کے لیے. حضرت شیخ الہند نے لکھا اردو میں اس کا معنی نہیں بن سکتا. دو مفعولوں کا معنی اردو میں زیادہ کا نہیں بن سکتا. علم تو زیدن فاضلاً، جان لیا میں نے زید کو فضیلت والا. علم تو کا معنی بن سکتا ہے اردو میں زیدن فاضلاً، لیکن زیادہ کا معنی نہیں بن سکتا. اس لیے حاصل معنی کیا جاتا ہے. زادہم اللہ مرضا، سو بڑھاتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی بیماری کو. یہ مرضہم کے معنی میں بنتا ہے، مضاف ہے، بیماری ان کی. سو بڑھاتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی بیماری کو. دنیا میں اسلام ترقی پذیر ہوگا اور یہ جل جائیں گے. آخرت میں ان کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے. عذاب کو اپنے آپ سے درد ہے، اتنا سخت ترین عذاب ہوگا. اب اس ماہم بے مومنین کی دلیل آگے اس پر دلائل قائم ہیں. یخادعون اللہ پر دلائل قائم ہیں. ان کو جب کہا جائے کہ ملک میں بد امنی نہ پھیلاؤ، کہتے واہ ہم جیسا تو مسلح ہے ہی نہیں،
ہم اصلاح میں ہیں، تم کفار کے مقابلے صرف ایک راستہ لیے دشمنی کا، ہماری ادھر بھی دوستی ہے ادھر بھی دوستی ہے، مشکل وقت میں ہم کام آئیں گے، کافر اگر مسلط ہو جائیں تو ہمارے لوگ درمیان میں آ کر آپ کو بچا لیں گے، ہم تو مسلح ہیں۔ منافق یہی دلیل دیتا ہے کہ میری ان سے بھی دوستی ہے تمہارے ساتھ بھی ہے، کل تمہارے پر مشکل وقت آئے گا تو وہ میری دوستی کام دے گی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ مسلح نہیں ہے، کفار سے دوستی کفار کو تقویت دینا ہے، ان کو دلیر بنانا ہے، ان کو بہادر بنانا ہے، مسلمانوں کے خلاف طاقتور بنانا ہے، یہ تو اصلاح نہیں ہے۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، یہ فسادی ہیں، اس فساد کو سمجھتے نہیں ہیں کہ کفر کی دوستی سے اسلام کا کتنا نقصان ہوگا۔ آئے سمجھ؟ اذا قیل لہم لا تفسدوا، یہ دوسری خباثت ہے ان کی، اور جب کہا جائے ان کو نہ فساد مچاؤ فی الارض مدینہ میں، ارض سے مراد مدینہ اور اطراف مدینہ، قالوا کہتے انما نحن مصلحون، سوائے اس کے نہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو مصلح ہیں، دونوں کے درمیان میں ہیں، کب کوئی مصیبت مشکل پڑی تو ہم کام آئیں گے۔ اللہ فرمایا انہم هم المفسدون، خبردار یہی فساد مچانے والے ہیں لیکن جانتے نہیں ہیں۔ کفر سے دوستی کفر کو طاقت دینا ہے تو یہ تو فساد ہے، اس لیے یہ اصلاح نہیں ہے بلکہ یہ فساد ہے۔ تمہاری بے ایمانگی، تمہاری ان سے دوستی، خفیہ راز، یہ ان کو طاقتور بناتے ہیں، یہ تو فساد ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، منافق مومن نہیں ہیں، جب ان کو اخلاص کی دعوت دی جائے کہ مخلص مومن بنو، اللہ سے تعلق ہو، کفار کا تعلق چھوڑ دو، اچھا کہتے ہیں جیسے یہ پاگل، صحابہ کے نام، جیسے یہ پاگل ایمان لے ہم اسی طرح لے آئیں، یہ تو بے وقوف ہیں، کل کو کافر مسلط ہو جائے تو ان کا تو کچھ بھی نہیں بچے گا، بے وقوف والا ایمان نہیں ہمارا، عقل مندی کا ایمان ہے، ان سے بھی دوستی رہے ادھر بھی رہے، اگر کوئی مشکل آئی تو پھر یہ ہماری دوستی کام دے گی۔ صحابہ کو صفی کہتے، پاگل کہتے کہ یہ اپنے ایمان میں پاگل ہے، عقل نہیں ہے ان کو، سوچتے نہیں ہیں کہ کفار کر غالب ہو جائے پھر ہم کیا کریں گے، ان کو اسلام کے کامیابی کا یقین ہی نہیں ہے، کفار کے غلبے کا ہر وقت ان کو خطرہ ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب کہا جائے ان کو ایمان لے جیسا ایمان لے باقی لوگ یعنی صحابہ، خالصاً مخلصاً اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان لے آؤ، باقی سب دوستی کو چھوڑ دو، قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ایمان لیں جیسے پاگل ایمان لیں، یہ صفی ہیں، بے عقل لوگ ہیں، یہ اپنا نفع نقصان سوچتے نہیں ہیں، کل کو اگر کافر غالب ہو جائے تو پھر ہمارا کیا ہوگا۔ الا انہم هم الصفہاء ولکن لا یعلمون، خبردار یہی پاگل ہیں لیکن جانتے نہیں، کیوں کفر کا غلبہ ہو، اللہ کا نبی کامیاب ہوگا اور پھر ہاتھ ملتے حسرت کے رہ جاؤ گے، پاگل تم ہو، یہ کیوں پاگل ہے۔ اور جو صحابہ کو گالی دے وہی گالی، صحابہ کو مفسد کہا خود مفسد، صحابہ کو صفی کہا یہی صفی ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا،
ان کے عدم ایمان کی دلیل۔ مومنین کے پاس آئیں تو کہہ دیتے ہم تو مومن ہیں، کلمہ پڑھ لیا ہے، آپ کے ساتھ ہیں۔ اپنے سرغنے سرکش بڑے شیطان جو بیٹھے ہیں پیچھے، جب ان کے پاس جائیں کہتے ہیں انا معکم، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ جو آپ منصوبہ بناتے ہو مسلمانوں کے خلاف، ہم اس کی حمایت کرتے ہیں، تمہارے احکام کی تعمیل کرتے ہیں۔ مسلمانوں سے جو کلمے کا اظہار ہے وہ تو مسخری ہے، استہزاء ہے، ظاہر معنی لیتے ہی نہیں ہم۔ مسخری میں معنی ظاہر کچھ ہوتا ہے، باطن کچھ ہوتا ہے، استہزاء ہے، ہم استہزاء کرتے ہیں۔ تو سمجھ آیا ایمان نہیں ہے۔ اپنے شیاطین سے ہمدردی ہے ان کی، مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی نہیں ہے تو عام میں مومن ہے، مومن تو نہیں ہے۔ پھر جب کہا جائے، اب جب ملتے ہیں ان لوگوں کو جو ایمان لے، قالوا آمنا، کہتے ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب علیحدہ ہوتے ہیں اپنے سرغنوں کی طرف۔ شیاطین جمع شیطان کی، سرغنے حاشے میں لکھا ہوگا۔ من احبار الیہود، یہودوں کے بڑے بڑے مولوی، وَرُؤُوسِ الْمُشْرِكِينَ، مشرکین کے سرغنے، والمنافقین، اور منافقین کے بڑے اور سرغنے، ان سے ملتے ہیں تو پھر کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یعنی ہم شیطنت اور فتنہ گری اور اہل اسلام کے خلاف سازشوں میں تمہارے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ قال الآلوسی وکان علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثیر، آپ کے زمانے میں یہ شیطان بڑے بہت تھے۔ کا کعب بن اشرف من بنی قریظہ، بنو قریظہ تھے، کعب بن اشرف بڑا تھا، ابی بردہ بنی اسلم سے، عبد الدار جوہینہ سے، یہ بڑے بڑے سرغنے تھے۔ ان کو ملتے تو کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ نے جواب دیا، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ان سے مسخری کرتے ہیں، اللہ مسخری سے پاک ہے۔ تو جزاء سیئۃ سیئۃ، برائی کا بدلہ برائی ہے، صنعت مشاکلت ہے، جواب میں وہی لفظ ادا کیا جائے جو پہلے موجود ہے۔ وہ مستہزئ ہیں، اللہ یستہزئ بہ، تو معنی ہے سزائے استہزاء۔ اللہ تعالیٰ استہزاء کا بدلہ دیں گے ان کو جو اسلام سے مذاق کر رہے ہیں، اللہ ان کے مذاق کا استہزاء بدلہ دے گا۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اور بڑھاتا ہے، مدد دیتا ہے ان کو ان کی سرکشی میں، اس حال میں کہ یعمہون، حیران پھرتے ہیں۔ ایک خلق ہے، دوسرا کسب ہے۔ آگ جلاتے ہیں، تیار کرتے ہیں، آگ بنانا یہ کسب ہے، آگے آگ عمل شروع کر دے یہ خلق ہے۔ کسب بندے کا ہے، خلق اللہ کا ہے۔ ہر چیز میں اللہ نے ایک اثر رکھا ہے، وہ اثر اس کی خالقیت ہے، اس سے پہلے کسب ہے۔ نمرود نے آگ جلائی، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، لکڑیاں جمع کرنا، آگ جلانا، ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنا، یہ سب کسب ہے۔ آگے آگ کا کام تھا جلانا،
یہ آگ کا ایک اثر ہے جو اللہ کی خلق ہے، اللہ نے اس کا اثر روک لیا۔ فطرتاً آگ کا اثر جلانا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی خالقیت وہاں ظاہر نہیں کی، اس کو روک لیا۔ قلنا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، تو آگ نے کچھ نہیں کہا۔ یہ خلق ہے، کسب بندے کا ہے، اور ہر چیز میں خلق اللہ کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سکین اور چھری علی رقبات اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری رکھی اور اس چھری کو چلایا، ذبح۔ اتنے تک تو قصب ہے، آگے چھری کاٹ دے، قطع کر دے، وہ خلق ہے۔ اگر خدا کرنے دے تو ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے۔ تو چھری نے اسماعیل علیہ السلام کو کچھ نہیں کہا۔ اللہ نے فرمایا قد صدقت الرؤیا، تو نے خواب دیکھا کہ میں چھری چلا رہا ہوں تو چلا لی، قصب تو کر لیا، آگے میری مرضی، اس کو مرنے دوں یا نہ مرنے دوں، ذبح ہونے دوں یا نہ ہونے دوں، یہ تو خلق ہے۔ ہر کام میں قصب بندے کا ہے، خلق اللہ کا ہے۔ یہی مغالطہ ہے معتزلی کو کہ خلق کہتا ہے بندے کا ہے، خلق بندے کا نہیں ہے۔ اگر خلق ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام جل جاتے، قصب بندے کا ہے۔ اسباب پیدا کرنا بندہ، آگے نتیجہ اللہ کا ہے۔ یمدہم فی طغیانہم، یہ شیاطین اپنی سرکشی میں رات دن بڑھ رہے ہیں، قصب ان کا ہے، آگے پھر اس کو نتیجہ دینا یہ اللہ کا ہے۔ مدد دیتا ہے وہ ان کو ان کی سرکشی میں، کفر میں، اسلام کے خلاف شرارتوں میں مدد دیتا، بڑھاتا ہے۔ قصب کی حد تک ان کا ہے، اور آگے نتیجہ اللہ پاک کا ہے، اس کو یمدہم کہا ہے۔ فہم تو؟ اللہ مدد دیتا ہے کفر میں، اللہ مدد دیتا ہے سرکشی میں، اللہ مدد دیتا ہے ان کے فتنہ گری میں ہے۔ تو اللہ تعالی خالق ہے، قاسب نہیں ہے۔ ان کو سزا ملے گی قصب کی، خلق تو اللہ کا ہے۔ حال من خالق غیر اللہ، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے۔ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے، اللہ پیدا کرتا ہے۔ تو یہ خلق نتائج مرتب کرنا ہے، اور وہ ہر وقت ہر آن اللہ کے ہے، اور اسباب تک لے جانا یہ بندے کا قصب ہے، یہ بندے کا ہے۔ یہ اسباب پیدا کرتا ہے، اس کو سزا ملے گی۔ آئے سمجھ میں؟ معتزلی نہیں مانتا کہ خلق اللہ کی ہے، بلکہ بندہ خالق ہے۔ اس لیے یمدہم بڑھاتا ہے ان کو اللہ، فی طغیانہم متعلق کرتے ہیں یعمہون کے، اپنی سرکشی میں حیران ہے۔ اللہ طغیان میں مدد نہیں دیتا، وہ کہتے ہیں خدا خالق نہیں ہے۔ اہل سنت کہتے ہیں اللہ ان کو طغیان میں مدد دیتا ہے، لیکن خلق کے حوالے سے، قصب کے حوالے سے نہیں ہے۔ قصب اسباب کا ظاہر ہے، اور یہ بندے کا کام ہے، اس کا نتیجہ مرتب کرنا یہ خالق کا کام ہے۔ ہر چیز میں قصب مخلوق کا ہے، خلق اللہ کا ہے۔ لہذا اہل سنت کا مسلک یہی ہے، کوئی چیز اللہ کی مخلوق سے الگ نہیں ہے، سب چیز اللہ کی مخلوق ہے، لیکن نتائج کے حوالے سے، اسباب کے دائرے تک قصب بندوں کا۔ آئے دماغ میں کچھ؟
یمدہم فی طغیانہم، بڑھاتا ہے، مدد دیتا ہے ان کو ان کی سرکشی میں. جتنا کفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اور بڑھاتا ہے ان کے کفر کو، لیکن خلق کی حد تک، کسب تو ان کا ہے. یعمہون، عما اور عمہ کا فرق ہے. عما آنکھوں کا نابینا، اندھا، اور عمہ کا معنی عقل کا اندھا. تو یہ عقل کے اندھے ہیں. آخر ان کا حیرانگی ہے، منصوبہ بنایا ابو عامر راہب کے اشارے پر کہ ادھر جاسوس آئیں گے، ادھر قیام کریں گے. نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کا قرآن آ گیا، وہ سارا دھرا کا دھرا رہ گیا، حیران ہے اب کیا کریں، نہ آگے کے نہ پیچھے کے. کوئی منصوبہ بناتے ہیں وہ وہیں رک جاتا ہے. نبی علیہ السلام آ رہے تھے تبوک سے، آگے 13 منافقین غار میں چھپے بیٹھے تھے کہ آپ اکیلے آ رہے ہیں، قتل کر دیں. جبریل امین ہے، راستہ بدل دو. آپ غار کے اس درے کے منہ پر آئے، ان 13 کو دیکھا اور جبریل نے کہہ دیا دوسرا راستہ لے لیا. حضرت حذیفہ کو 13 کے نام بتائے لیکن دوسرے کسی کو نہیں بتایا. تو جو منصوبہ تھا ناکام ہو گیا. جو بھی کوئی منصوبہ بناتے اللہ اس کو فیل کر دیتا. تو پھر حیران ہے، نہ آگے کے نہ پیچھے کے، کیا کریں کیا نہ کریں. اور جب یہ کفر کی قوتیں ٹوٹ جائیں گی تو پھر ما سوا حیرانگی کے ان کے سوا کیا ہوگا. اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ استہزاء کی سزا دیتا ہے ان کو اور بڑھاتا ہے ان کو ان کی سرکشی میں. یعمہون، حیران پھرتے ہیں. دوسرا معنی یستہزئ کا کہ اللہ ان سے استہزاء والا عمل کرتے ہیں. وہ کلمہ پڑھے ہوئے ہیں، ظاہر مسلمانوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، نمازیں ادھر پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادھر لیتے ہیں، سب کچھ ہے. اللہ تعالیٰ بھی ان کو اسی طرح جیسے جیسے وہ ایمان ظاہر کر رہے ہیں ان کو مومن کہہ رہا ہے، اور آخرت میں ما سوا دوزخ کے کچھ نہیں ہے. جو ظاہر چلے ان کے ساتھ ظاہر چلے، باطن میں ایمان نہیں، اللہ نے باطن میں ان کو دوزخ دے دی. تو وہی شکل رہی ظاہری کہ ظاہر ان کے ساتھ اور باطن ان کو دوزخ ہے، جیسے وہ ظاہر مسلمانوں کے ساتھ اور باطن کافروں کے ساتھ. تو یہ استہزاء والی شکل ہے. اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح ان سے چلتا ہے. ظاہر میں مسلمان کہتا ہے، مومن کہتا ہے، مومنوں کے احکام ہیں، اور باطن میں الٹ جا رہا ہے. آگے ان کی مثال دے کر، مثال سے مسئلہ عقل کے قریب آ جاتا ہے، ذہن نشین ہو جاتا ہے. تو منافقین کی 3 مثالیں دی. مثلہم کمثل اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی لوگ جنہوں نے کمایا گمراہی کو بدلے ہدایت کے، خرید کر لیا ضلالت کو بدلے ہدایت کے.
اللہ نے نبی بھیجا، قرآن بھیجا، ہدایت بھیجی، اس کو چھوڑ کر ضلالت لیے ہوئے ہیں۔ اب ایک چیز دی ہے، دوسری لی ہے۔ قربان ہدایت کو کیا ہے، صحیح راستے کو کیا ہے، ایمان باللہ کو کیا ہے، اور خرید کفر لیا ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین۔ سو نہ نفع مند ہوئی ان کی تجارت اور نہ ہی یہ راہ پانے والے ہیں۔ تجارت سے مقصد اصل مال بچے، نفع ہو، نفع بھی نہ ہو، اصل مال بھی گم ہو جائے، تو پھر اس خسران مبین ہے، خسارہ ہی خسارہ ہے۔ تو ان کو تو اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا، نبی بھیجا، سب کچھ کیا، وہ ایمان کو ترک کر بیٹھے، ضلالت کو لے لیا، نہ ایمان رہا نہ اس کا نفع رہا۔ سو نہ نفع مند ہوئی ان کی تجارت اور نہیں وہ راہ پانے والے، تجارت کا طریقہ بھی ان کو نہیں آتا۔ دوسری مثال، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی صفت جیسے صفت اس شخص کی جو روشن کرے آگ کو۔ اندھیری ہے، سخت سردی ہے، رات ہے، وہاں لکڑیاں جمع کی، بڑی مشکل سے آگ جلائی۔ اب آگ جلائی تو راستہ بھی نظر آنے لگ گیا، دوست دشمن بھی نظر آنے لگ گیا، جو سردی لگ رہی تھی اس کا بھی فائدہ ہوا۔ اچانک کوئی ایسا حملہ ہوا کہ آگ ختم ہو گئی۔ ختم ہو گئی تو نگاہ بھی کام نہیں کرتی۔ تو یہ بھی اسی طرح اللہ کا نبی آیا، روشنی آئی، ہدایت آئی، سب کچھ آیا، اور پھر اچانک بجھ گیا۔ تو پھر اندھیرے میں بیٹھے، کان بھی کام نہیں کرتے، آنکھ بھی کام نہیں کرتی، زبان بھی کام نہیں کرتی۔ آنکھ کام کرے کسی کو دیکھیں، کان کام کرے کسی کی سنیں، زبان کام کرے کسی راستہ پوچھ لے، سارا ختم ہے۔ تو یہ منافق اسی طرح ایمان کو گم کر بیٹھے ہیں کہ اب ان کے پاس کوئی راستہ ایمان کا ہے ہی نہیں۔ فلما ذات ما حولہ، سو جب روشن کرے آگ ما حولہ، اس شخص کے ارد گرد کو روشن ہوا، ذہب اللہ بنورہم، لے گیا اللہ تعالیٰ ان کی روشنی کو، وترکہم فی ظلمات، اور کر چھوڑا ان کو اندھیروں میں، لا یبصرون، دیکھتے بالکل نہیں ہیں۔ تو جیسے یہ شخص پریشان حیران بیٹھا ہے اپنے سارے نفع گم کر کے، ہم سمن، اسم کی جمع یہ بہرے ہیں کانوں سے، بکمن ہم ابکم کی جمع ہیں زبان سے گنگ ہیں، عمیٌ اعمیٰ کی جمع آنکھوں سے بیکار اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، یہ نہیں لوٹیں گے ایمان کی طرف۔ ایک قسم منافقین کا وہ ہے جو ہر لحاظ سے اپنے تمام اسباب ختم کر چکا، آلات ختم کر چکا، اب اس کے بعد ایمان آنا ہی نہیں ہے۔ پکے منافق، پکے کافر، کہ جیسے وہ شخص اندھیرے میں بیٹھا ہے یہ بھی اندھیرے میں۔ او کصیب من السماء، تیسری مثال، یا سخت بارش من السماء، بادلوں سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ترل ودق فی خلالہ، ہوا چلتی ہے، پانی جمع کرتی ہے، پانی سے بھرتی ہے، پھر اس سے پانی ٹپکتا ہے، بارش ہے۔ تو سما بمانا بادل، والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع، آسمان سے پانی آتا ہے، آسمان تو اربوں میل دور ہے،
آسمان سے تو بارش نہیں، بارش تو ان بادلوں سے ہمارے سامنے آتی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ آسمان سے کوئی عکاسی آتی ہو بادلوں تک اور بادلوں سے پھر آگے بارش ہو، تو دونوں معنی ہو سکتے ہیں، آسمانوں سے بھی اور بادلوں سے بھی۔ سخت بارش بادلوں سے، اس بارش میں اندھیرے بھی ہیں، رعد گرج بھی ہے، برق چمک بھی ہے، بارش ہے سخت، گرج بھی، بادل بھی برس رہی ہے، اس میں آدمی پھنسے ہوئے۔ یجعلون اصابعهم فی آذانہم، آپ اس گرج سے، اس کی دھمک سے، اس کے آوازے سے بچنے کے لیے کانوں میں انگلیاں دیتے ہیں کہ کہیں اس کڑک سے دل فیل نہ ہو جائے۔ بارش سے بھاگتے نہیں، کسی مکان محفوظ میں نہیں جاتے، بلکہ کانوں کے اندر انگلیاں دے کر بچنا چاہتے ہیں۔ کانوں کے انگلیوں سے تو نہیں بچ سکتے، بچنے میں تو کوئی جگہ محفوظ کریں۔ تو یہاں دھماکے ہو رہے ہیں، جہاد ہو رہے ہیں، قرآن اتر رہا ہے، تو ان دھماکوں سے یہ انگلیاں کانوں میں دے کر اپنا دفاع، یہ دفاع غیر محفوظ ہے۔ تو منافق اس حوالے سے دفاع کرتا ہے اپنا، جو دفاع ہے نہیں، کرتے ہیں انگلیاں اپنے اپنے کانوں میں۔ من السباع کہ حذر الموت، سخت کڑک بجلی سے، باوجہ خطرے موت کے کہ کہیں موت نہ آ جائے۔ یہ ایٹم بم برستے ہیں، دھماکے ہوتے ہیں، دل فیل ہو جاتی ہے، تو کہیں یہ گرج سے دل فیل نہ ہو جائے، اس لیے اپنے کانوں میں انگلیاں دیتے ہیں۔ لیکن یہ دفاع نہیں ہے، کانوں میں انگلیاں دینے سے کیسے بچیں گے؟ اس لیے واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ احاطہ کرنے والے ہیں کافروں کو، یعنی اس کے عذاب سے بچ نہیں سکیں گے، یہ انگلیاں ان کو کام نہیں دیں گی۔ یکاد البرق، شدت بارش اور چمک، قریب ہے چمک، اچک لے، چھین لے ان کے آنکھوں کو، اتنی تیز بجلی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آنکھ ہی ختم ہو جائے۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، توجہ، کلما اضاء لهم مشوا فیہ، اب یہ بادل میں بجلی روش چمکتی بھی ہے، بجھتی بھی ہے، اب اس میں چلتے بھی ہیں، رکتے بھی ہیں، روشنی ہوئی چل پڑے، اندھیرا ہو گیا رک گئے۔ تو اسلام میں غنیمت بھی ہے، جہاد بھی ہے، جہاد کے بعد ہی غنیمت آتی ہے، لڑائی کے بعد ہی آتی ہے، مقابلے کے بعد ہی آتی ہے۔ تو پھر غنیمت آئی، واہ اسلام اچھا دین ہے، اگر رگڑا آ گیا تو رک گئے۔ یہ منافقے کی چال ہے کہ اپنے نفع کو سوچتا ہے، اسلام کی ترقی، قربانی، شہادت اس کو نہیں دیکھتا۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب روشن ہوتا ہے وہ بادل چل پڑتے اسی کے اندر، اور جب اندھیرا ہوتا ہے علیہم ان پر کام ٹھہر جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ نفع بھی اٹھا رہے ہیں اور ڈر بھی رہے ہیں۔ غنیمت کا مال آیا خوش ہو گئے، اگر لڑائی آئی تو ڈر گئے۔ لیکن ابھی تک ان کے کان ہیں، آنکھیں ہیں، دیکھ سکتے ہیں، تو ان کا نفاق ان جیسا نہیں ہے، ان کے ابھی تک اعصاب صحیح ہے، اگر تھوڑا سا یہ چلیں صحیح تو آ سکتے ہیں۔ لہذا ان کو کہا گیا ہے کہ نفاق چھوڑ دو، یہ تھوڑی بہت جو بینائی ہے خدا اس کو لے لے تو کیا کرو گے؟ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ،
اگر چاہتا اللہ تعالیٰ لے جاتا ان کے کانوں کو اور ان کی آنکھوں کو، یہ تھوڑا بہت جو ہے روشنی جس میں چل بھی رہے ہیں یہ لے لے تو پھر کیا ہوگا؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ تمہارے ان اعضاء کو ختم کر دے تو کون پوچھ سکتا اس سے؟ یہ منافقین تھے، ایمان ہے نہیں، اسلام کی ترقی پر جلتے ہیں، جب کہا جائے صحیح اسلام لے آؤ تو مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ ان کی سزا ان کے مذاق کی دے گا۔ بعض ان میں پکے منافق ہیں جو کبھی واپس نہیں آئیں گے، اور کافی درمیانی ہیں، کچھ قریب کچھ دور۔ ان کو ڈرایا گیا کہ کلمہ پڑھ لو ورنہ یہ ساری قوتیں سلب ہو جائیں گی، تو پھر کیا ہوگا؟ آئے دماغ شریف میں